الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 145 اور 146 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت فرما رہے ہیں اور آپ کا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے۔ حضرات محترم، اب حضرات غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے تو آپ کا رخ جو تھا بیت المقدس کی طرف تھا، جبکہ دیگر کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرتے وقت کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے منع فرمایا ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سہل بن حنیف اور عبداللہ بن حارث، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کرتے وقت منہ اور پیٹھ کو کعبے کی طرف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر یہ عبداللہ ابن عمر جو بیان کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی اچانک نگاہ پڑھی، اب اس کی توجہ بیان کر رہا ہوں۔ جب اچانک نگاہ پڑھی تو تعین نہیں کر سکے کہ رخ کس طرف تھا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرمگاہ کو دیکھا ہو۔ اچانک نگاہ پڑھی تو نگاہ جو ہے خطا پہ معمول ہو سکتی ہے، نگاہ جو ہے خطا پر معمول ہو سکتی ہے، قابل اعتماد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ قبلے کی طرف کرنے سے منع فرمایا ہے قضاء حاجت کے وقت۔ جب قول اور فعل دونوں جمع ہو جائیں گے تو قول کو ترجیح ہوگی، فعل کو ترجیح نہیں ہوگی، یہی اصول ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ پیشاب کرتے وقت اپنا چہرہ یا پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف، وہ ہے حدیث نمبر 146۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں سے ایک زوجہ ہے جن کا نام ہے حضرت سودا بنت زمعہ، وہ رات کے وقت میں قضائے حاجت کے لیے جب چلی تو میں نے انہیں پہچان لیا، رات کے وقت میں انہیں پہچان لیا، اور میں نے انہیں آواز دی، اے سودا تم جا رہی ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اور حضرت عمر کی خواہش کیا تھی کہ کاش پردے کا حکم نازل ہو جائے، حضرت عمر کی خواہش کیا تھی کہ کاش پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ تو جب حضرت عمر کی یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا تھا۔ اس وقت پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور بیت الخلاء جو تھے وہ گھروں کے اندر موجود نہیں تھے، باہر تھے۔ پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا قد جو تھا نا بڑا دراز قد تھا، دراز قد والی تھی، اس لیے آپ نے ان کو پہچان لیا۔ پھر آپ کی خواہش ہوئی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ یُزْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیں اور ڈال لیں۔ اور ایک مقام پہ شاہ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی بات کرو، کوئی چیز لو تو پردے کے پیچھے سے لو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو۔ یہ تین آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد ہے۔ حضرت سودا کون تھی؟ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، یہ دوسری بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
سب سے پہلا نکاح آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا، بعد نکاح آپ کا دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے، روایتوں میں ملتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، حکمت والے تھے، اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا آپ کی تمام اولادیں چھوٹی تھی، آپ کی تمام اولادیں چھوٹی تھی، جوان نہیں ہوئی تھی، اور حضور کی چاہت یہ تھی کہ ایسی بردبار عورت، گھر کو چلانے والی عورت، تجربہ کار عورت ملنی چاہیے تاکہ وہ میرے بچوں کی پرورش بھی کر سکے، ان کی نگہداشت بھی کر سکے۔ اگر چھوٹی عمر کی عورت ہوگی وہ بچوں کی نہ کفالت صحیح طور پہ کر سکے گی، نہ ان کی بولیے تربیت ہو سکے گی۔ اس اعتبار سے آپ نے جو انتخاب فرمایا وہ حضرت سودا کا کیا، سودا بنت زمعہ کا کیا۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ نے نکاح فرما لیا۔ یہ بہت پہلے ہی اسلام لے آئی تھی، آپ سے بیعت کی تھی، چونکہ آپ کی عمر زیادہ تھی، آپ بوڑھی ہو گئی تھی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیں، بلکہ میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ جو تھا اس کو منتقل کر دیا اور چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کئی روایت میں مختلف ہیں، بعض نے 9 لکھا، بعض نے 11، بعض نے 13، حتیٰ کہ 15 تک آپ کے ازواج مطہرات کے نام اور ان کے بارے میں باتیں ملتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چاہت کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ آپ کی خواہش ہوئی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ کی خواہش ہوئی یہ مقام ابراہیم مصلی بن جائے، اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ آپ کی خواہش ہوئی شراب حرام ہو جائے تو شراب حرام ہو گئی۔ اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی آپ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے وظیفہ، ان سے دیت نہ لی جائے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ موافق وہی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ایسے حضرت عمر فاروق کی چاہت ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی احکام کو نازل فرما دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہر امت میں محدث ہوا کرتے ہیں، میری امت کے محدث جو ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محدث اسے کہتے ہیں، محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان پر القاء ہو یا جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہو۔ تو فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان پر بولیے فرشتہ کلام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم